بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار پیر۔ ناظرین، خون زندگی کی شکل میں رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، لیکن خدا نخواستہ کسی وجہ سے خون کی کمی واقع ہو جائے تو پھر زندگی کو لالے پڑ جاتے ہیں، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو بڑی ایمرجنسی میں خبریں دی جاتی ہیں، اپیل کی جاتی ہے کہ ڈونرز کی ضرورت ہے وہ پہنچے، اس نمبر پر رابطہ کریں، کیونکہ کوئی بھی مریض اگر ہاسپٹل میں موجود ہے اور اسے خون کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے اور اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہے۔ بہت سے درد دل رکھنے والے نوجوان ہیں کہ وہ اس موقع پر کام آتے ہیں۔ اسی طرح تھیلیسیمیا میں مبتلا جو بچے ہیں وہ تو مسلسل یہ عذاب جھیل رہے ہیں، انہیں تو مسلسل اس کی ضرورت رہتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی تعداد میں جو بلڈ بیگ ہے وہ آئیں گے کہاں سے؟ تو اس کے لیے بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جتنا بھی کام کیا جائے وہ کم ہے۔ اس حوالے سے پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی چکوال نے انیشیٹو لیا اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا مربوط نظام قائم کر دیا جائے کہ کسی کو بھی خون کی جو کمی ہے وہ محسوس نہ ہو، یا جس کو بھی بلڈ کی ضرورت ہے اسے بر وقت مل جائے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے نوجوان جو ہیں وہ سب سے زیادہ کام کے ہیں، نوجوان ہی خون دے سکتے ہیں، خون دینے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، ان کی صحت بھی ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے، انہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بیگ خون دے دیا ہے تو اس سے آپ کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہاں، جو ایک خاص مدت کا ایک جو وقفہ ہے وہ ضرور لینا چاہیے، لیکن خون جو ہے وہ دینے سے صحت بہتر تو ہوتی ہے، صحت کو کوئی خطرات لاحق نہیں ہوتے، اس پر تو تمام لوگ متفق ہیں۔ لیکن یہ پیغام کیسے نوجوانوں تک پہنچایا جائے، خاص طور پر ان نوجوانوں کو کہ جو خون دیتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار تو یہی ہے کہ نوجوانوں کے پاس پہنچا جائے۔ اب زیادہ نوجوان تو یونیورسٹیز اور کالجز میں ہیں، تو اس حوالے سے پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے ایک وفد جس کی قیادت پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر معروف سماجی شخصیت غفران عمر کہوٹ کر رہے تھے، جبکہ سیکرٹری جنرل علی احمد، اس کے ساتھ ساتھ نائب صدر پروفیسر جبیل ملک اور فائنانس سیکرٹری شانی ملک بھی اس وفد میں شامل تھی۔ انہوں نے ملاقاتیں کی۔ سب سے پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سے پروفیسر سجاد حسین اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج پنوال کے پرنسپل پروفیسر سخاوت حسین سے یہ ملے، کیونکہ جب آپ ان شخصیات سے ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کے سے جو ملاقات ہے اس کے دروازے کھل گئے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں مختلف کالجز میں یہ نوجوان زیر تعلیم ہے۔ تو اس یہ ملاقات بڑی مفید رہی۔ اس موقع پر طے پایا کہ ان کالجز میں نہ صرف یہ کہ سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا، مختلف ورکشاپز ہوں گی، بلکہ جو خون عطیہ کرنے کے لیے رضامند ہوں گے نوجوان تو ان کے لیے باقاعدہ بلڈ کیمپ بھی لگائے جائیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی کاوش ہے پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کی، کیونکہ یہاں پر خون کی کمی رہتی ہے اور آپ سوشل میڈیا پر اکثر اپیلیں وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس کا حل تو اگر آپ نے پکا حل نکالنا ہے تو وہ یہی ہے کہ ایک چین وہ بن جائے، اور یعنی کہ کالجز اٹیچ ہو جائیں پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ، پھر اس کے ذریعے مختلف جگہوں پر یہ بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا جائے اور پھر بلڈ بینک میں یہ سارا خون پہنچ جائے اور ضرورت مندوں کو بر وقت ملتا رہے۔ تو یہ بڑی اچھی کاوش کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کالجز کے نوجوان بلکہ اور جو نوجوان ہیں جو کہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں تو وہ بھی ضرور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا جب بھی بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا جائے تو اس میں وہ ضرور آئیں۔ نیکی کا کام ہے، کسی کی زندگی بچانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، تو اس میں اپنا حصہ وہ ضرور ڈالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کالجز کا دورہ تب بھی ضروری تھا کیونکہ اطلاعات یہی مل رہی تھی کہ یہاں پر بیرون اضلاع سے لوگ آتے ہیں، جس طرح مسجد کا چندہ لینے کافی سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں تو کوئی ڈیرہ غازی خان کا ذکر کرے گا، کوئی جھنگ کی بات کرے گا، کوئی کسی اور علاقے کا نام لے گا۔ بالکل اسی طرح خون کے عطیات لینے کے لیے بھی یہاں بیرون اضلاع سے لوگ آتے ہیں، ان کالجز سے رابطہ کرتے ہیں۔ پھر بہت سے نوجوان جو کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہنسی خوشی خون دے دیتے ہیں۔ یعنی یہاں ہمارے جو لوگ ہیں جو مقامی ہاسپٹلز میں وہ زیر علاج ہیں، وہ خون کے لیے
یہ اپیلیں کرتے رہ جاتے ہیں اور باہر سے لوگ آ کر یہاں سے خون کے عطیات لے جاتے ہیں۔ اب اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، قصور یہاں کے لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے باضابطہ طور پر ایک جو رابطہ کاری ہے اس کو درست نہیں کیا، اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے اور بلڈ بینک کا بلڈ کیمپس کا انعقاد نہیں کیا۔ تو اسی کمی کو اب انشاءاللہ ضرور پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی پورا کرے گی۔ اور جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ جب آپ بلڈ کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں یا خون لے لیتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو کہاں لے کے جانا ہے۔ بلڈ کیمپ کے انعقاد کے لیے بھی جو ماہر لوگ ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سوسائٹی کے وفد نے ڈاکٹر کامران احمد سے بھی ملاقات کی، جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال میں جو موجود بلڈ بینک ہے اس کے انچارج ہیں، انتہائی کمپیٹنٹ وہ بندے ہیں اور اپنا کام بڑی دل جمعی سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ جو ملاقات ہے اس حوالے سے اس کو خوش آمدید کہا، کیونکہ ان کے کام میں بھی معاونت ہو جائے گی اور پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کو بھی ان کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو مل جل کر ضلع چکوال کے جو مریض ہیں جن کو خون کی ضرورت ہے، چاہے وہ بچے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو اس کے لیے مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں جو دیگر اور شہری ہیں ان کو بھی اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ پیشنٹ ویلفیئر جو سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے جس طرح گفتگو ہو رہی ہے، خون کے علاوہ ماشاءاللہ اور بہت سارے ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ جس سے دکھی انسانیت کی جو خدمت ہے وہ بڑے کھلے انداز سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو فری میڈیکل کیمپ ہے ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اٹروال ہو، رتہ امان ہو یا دیگر اور علاقے ہیں وہاں پر فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے وہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مفت جو ادویات ہے اس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ دیگر اور کئی ایسے فلاحی کام ہیں جو اس پلیٹ